الرحمن الرحیم. صلوات پڑھتے ہیں محمد. معرفت کے مطابق گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو معیاری ہوتی ہی تب ہے کہ جب سامنے والے کو پہچانا جاتا. اگر میں مقابل کو جانتا ہی نہیں کہ کون ہے تو میں اس کی بنیاد پر گفتگو نہیں کروں گا، اپنی بنیاد پر گفتگو کروں گا. اور اگر میں سامنے والے کو جانتا ہوں تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں گا. حکم اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء الہی، نکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. تو سامنے والے کی اگر عقل اور معیار فہم اور معیار زندگی روشن ہو تو گفتگو مضبوط ہو سکتی ہے. دیکھیے اہل بیت نے اگر ہم سے گفتگو اپنے معیار کے مطابق کی ہوتی تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم ان کی بات سمجھتے. انہوں نے ہم سے جو کچھ فرمایا ہے، جو اقوال، جو ان کے فرامین، جو ان کی احادیث ہیں، انبیاء کرام کی، ائمہ اہل، خود سرکار دو جہاں کی جتنی بھی احادیث ہیں، اگر انہوں نے اپنی عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہوتی تو ہم ان کی عقل کے مطابق سمجھ ہی نہیں پاتے. انہوں نے ہماری عقل کے مطابق بات کی، لیکن جب وہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں. صلوات پڑھنا محمد و آلہ. جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی ان کے فرامین مناجات کی صورت میں ہیں، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا معیار کیا ہے. لہٰذا ہم ان کے دعاؤں کو بغیر تشریح کے سمجھ نہیں پاتے. ان کی دعاؤں کو سمجھنے کے لیے، ان کی مناجات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہمیں انہی کے فرامین کا سہارا لینا پڑتا ہے، تب جا کے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل وجود ہے. اب یہ کیسے سمجھیں گے جب تک کہ علی کا ایک اور قول ہمیں مدد نہ فراہم کرے. صلوات پڑھ لے ذرا نبی کی ذات. مولا فرما رہے ہیں وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل وجود ہے. جی اللہ پر خود اللہ دلیل ہے. مولا علی فرما رہے ہیں اللہ پر خود اللہ دلیل ہے کہ اللہ ہے. ہم تو اگر آج کی بات کریں تو کہیں گے جی تحصیل حاصل ہے. جی یہ کیسے ممکن ہے کہ دلیل پر خود دلیل ہو. مولا علی فرما رہے ہیں کہ اللہ پر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ اپنے وجود پہ دلیل ہے. مولا حسین فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری ذات پر غور کر کے تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں تیری صفات سے تجھے نہیں جاننا چاہتا. یہ کوئی کم بات ہے؟ یہ اس معیار کی گفتگو. فرما رہے ہیں میں تیری ذات سے تجھے سمجھنا چاہتا ہوں، تو خود اپنی ذات پہ دلیل ہے، میں تیری صفات پر غور کر کے تیری معرفت حاصل نہیں کرنا چاہتا. ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس کی صفات پہ غور کرو. ہمیں حکم دیا ہے کہ جب اللہ کو سمجھو پہچانو تو اس کی صفات پر غور کرو کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رازق ہے. اس کی صفات پر غور کرو تاکہ تمہیں اللہ سے. اور خود فرما رہے ہیں ہم تیری صفات پر غور کر کے تجھے نہیں سمجھنا چاہتے، ہم تو تیری ذات سے تجھے سمجھنا چاہتے ہیں. یہ معیار فہم اہل بیت ہے. گویا حسین یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تیری صفات پر جتنی دیر بھی ہم غور کریں گے اتنی دیر ہی صحیح تیری ذات سے دور رہیں گے. تھوڑی سی دقت بڑھائیے گا میں کیا بات کر رہا ہوں. جتنی دیر تک صفات پر غور ہوگی تو اس کی ذات سے تو اتنی دیر تک دور ہے نا. فرما رہے ہم اتنی دیر کے لیے بھی تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتے. میرے ایک استاد نے مجھے مثال دی کہ اسے ایسے سمجھو کہ اگر روڈ پر سے کوئی خوبصورت مہنگی گاڑی گزر رہی ہو اور رستے میں کھڑے لوگ اس کی تعریفیں کریں کہ اس کے ویل کیسے ہیں، اس کا کلر کیسا ہے، جی مثال اس کی لائٹیں کیسی ہیں، اور گاڑی گزر جائے تو اتنی دیر تک تم نے
اس کی گویا کیفیتوں پر غور کیا، یہ تم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ ہے کس کی. اس پہ تو تم نے بات ہی نہیں کی کہ اس کا مالک کون ہے اور اس کا بنانے والا کون ہے. امام فرما رہے ہیں میں یا اللہ، حسین کا فرمان ہے، میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا. یہ معیار ہے اللہ سے بات کرنے کا. الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھے علی کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا، اے اللہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے. الہی انت کما اوہب فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور تو ہے ہی ایسا جیسا میں چاہتا ہوں. صلوات ہے محمد و آل محمد. اس معیار کی گفتگو جب اللہ سے بات کر رہے ہیں یہ، تو جب یہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں، اور جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمارے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں. تو ہمارا تو جو معیار ہوگا اس کے مطابق بات کریں گے. اب ایک جیسا تو معیار ہمارا نہیں ہے، لہذا ایک جیسے اقوال ان کے نہیں ہیں. بعض اوقات بعض ان قاعدوں اور ان فارمولوں سے عاری و خالی اور ناآشنا لوگوں کے لیے ائمہ کے اقوال میں تضاد نظر آتا ہے. اہل دقت بیٹھے ہیں اور اس وقت کی مجلس میں خالصتاً مجلس سننے لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ مشکل وقت تھا یہ آپ کا آنے کے لیے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بعض اوقات تضاد محسوس ہوتا ہے، لہذا ہم ایک فورم پہ بیٹھے تھے، ہمارے علمی مخالفوں نے ہم سے کہا کہ جی آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں میں تو اختلاف تھا اور ہمارے 14 میں اختلاف نہیں تھا، آپ کے 14 میں اختلاف تھا. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے آپ کے 14 میں اختلاف تھا، آپ جنہیں 14 معصوم کہتے ہیں، آپ جنہیں 12 امام کہتے ہیں، ان میں اختلاف تھا. میں نے کہا جی کیسے تھا؟ کہنے لگے عمل میں بھی تھا اور قول میں بھی تھا. بھئی کیسے تھا؟ کہنے لگے عمل میں یہ کہ مثلا حسین نے جان دے دی مگر کسی کے ساتھ نشست نہیں کی، بیٹھک نہیں کی، بیٹھے نہیں حسین کسی کے ساتھ، اور حسین کے بھائی نے صلح کی. جی 12 اماموں میں یا امام حسن نے صلح کی یا امام رضا نے صلح کی، باقی ائمہ نے تو صلح ہی نہیں کی. ادھر ائمہ اہل بیت صلح نہیں کر رہے، ادھر ائمہ اہل بیت میں 2 ایسے فرد ہیں، 2 ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے صلح کی. یہ عمل میں اختلاف ہے، یہ 2 طرح کا عمل ہے. یا مثال کے طور پہ اقوال کے اندر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، تو کیسے کہہ رہے ہیں آپ اختلاف نہیں ہے؟ تو میں نے اسے جو جواب دیا وہ آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. ہم نے پہلا جواب تو اسے یہ دیا کہ اگر یہی قاعدہ تمہارا ہے، توجہ چاہوں گا کہ ایک امام کا یہ انداز اور دوسرے امام کا یہ انداز اور یہ تم اسے اختلاف کہہ رہے ہو، تو پھر قرآن کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک 10 اختلاف تمہیں نظر آ جائیں گے. خود کبھی قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہی قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے. ہم یہ آیت مانیں یا وہ آیت مانیں؟ اگر آپ یہ قاعدہ لیں گے کہ وہاں یہ عمل تھا یہاں یہ عمل ہے، تو قرآن مجید کے اندر پھر اور پیچھے جاؤ، تورات کے اندر جو اللہ نے احکامات نازل کیے کیا وہی قرآن میں نازل کیے ہیں؟ جو انجیل میں اللہ نے شریعت نازل کی وہی کیا قرآن میں نازل کی ہے؟ تو یہ اللہ کا اختلاف ہے. یعنی اللہ نے جو مختلف ماضی کی کتابوں میں احکامات نازل کیے اور جو قرآن میں احکامات نازل کیے وہ مختلف کیوں ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو ماضی میں شریعت اور احکامات نازل ہوئے اور جو آج شریعت محمدیہ کے اندر احکامات نازل ہوئے ہیں، وہ اختلاف ضرور ہے، مگر وہ اختلاف اللہ کے کلام اور اللہ کے علم میں اختلاف نہیں ہے، سامنے والے کی قابلیت کا اختلاف. بس سامنے والا جتنا اہل ہوتا چلا جائے گا اتنی معیاری گفتگو ہوتی چلی جائے گی. اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو کتاب دے کر کیوں نہیں بھیجا؟ پہلا معلم آ رہا ہے جس کے پاس کتاب ہی نہیں ہے. پہلا انسانی اور بشری استاد بھیجا جا رہا ہے جس کے پاس کتاب نہیں ہے.
وہ کتاب سے پڑھائے گا ہی نہیں. اور آگے بڑھیے، کتنے انبیاء ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی؟ یہ سنگینی جو کتاب الہی قرآن میں آئی ہے، کیا یہی سنگینی، علم کی سنگینی، پیغامات کی سنگینی تورات، زبور، انجیل میں یہی تھی؟ یقیناً نہیں تھی. تو یہ سنگینی کیوں بڑھی ہے؟ یہ وزن کیوں بڑھا ہے؟ یہ گہرائی، یہ گیرائی، یہ ثقالت، یہ وزن کیوں بڑھا ہے؟ اس لیے کہ سامنے والے کا معیار بڑھا ہے. کیا میٹرک والی کتاب آپ کچی پکی والے بچے کو پڑھائیں گے؟ کیا 9th کا سلیبس آپ پلے گروپ کے بچوں کو پڑھائیں گے؟ یہ اسکول میں اختلاف نہیں ہے. کوئی ہو تو کہہ دے کہ صاحب ایک اسکول ہے، ہر کلاس میں علیحدہ بات کر رہے ہیں آپ، تو یہ اسکول کا اختلاف ہے کہ ہر کلاس میں علیحدہ بات کر رہے ہیں. یہ اسکول کا اختلاف نہیں ہے، اس سامنے والے طالب علم کے معیار فہم کا مسئلہ ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. میری بات اگر منتقل ہو رہی ہو تو توجہ چاہوں گا آپ سے. یہ اختلاف اب ائمہ اہل بیت کے اقوال کے اندر ہمیں فرق محسوس ہو رہا ہے، یا ان کے اقدامات میں اگر فرق محسوس ہو رہا ہے تو وہ ان کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کی قابلیت اور اہلیت کا مسئلہ ہے. جی، سامنے والے کی قابلیت کا مسئلہ ہے، اہلیت کا مسئلہ ہے. جیسے جیسے قابلیت بڑھتی جا رہی ہے ایسے ایسے ادھر سے پیغام بھی مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے. لہذا جب بھی کبھی آپ ان پیغامات کو سنیں تو ان قاعدوں اور ان کسوٹیوں کی بنیاد پر سنا جائے گا. اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، انڈے میں دنیا کو کیوں نہیں ڈال سکتا؟ جب اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو مرغی کے انڈے میں پاکستان کو کیوں نہیں ڈال سکتا؟ مرغی کے انڈے میں مثال کے طور پر پوری زمین کو کیوں نہیں ڈال سکتا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ قدرت رکھتا ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے. ایسے ہی ائمہ اہل بیت کے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا، مگر اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو قرآن کی تو کچھ آیتیں کچھ آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں تو وہ اختلاف نہیں ہے، وہ ایک آیت یفسر بعضہ ببعض، ایک آیت دوسری آیت کو سمجھا رہی ہے، اختلاف نہیں ہے. جیسے حاکم اور محکوم میں اختلاف نہیں ہوتا، ایسے ایک آیت اور دوسری آیت میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک اس پر حاکم ہے، ایک اس کی محکوم ہے. یہ قاعدہ بنے گا، یہ ہے مسئلوں کا حل. اگر قرآن میں اللہ نے کہا ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اسی قرآن میں اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے، تو یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ رکھا تو سب کے سامنے جائے گا. صلوات پڑھے گا محمد و یہ ہے سب کے لیے. کوئی بھی جا کے قرآن اٹھا سکتا ہے، کھول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. یہ قرآن سب کے لیے ہے، جو چاہے قرآن کو ہاتھ لگا لے، مگر سمجھے گا وہ جو صاحب تقویٰ ہوگا. تو جیسے جیسے تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا، ایسے ایسے فہم قرآن بڑھتا چلا جائے گا. تو ایک آیت اب دوسری آیت کو سمجھا رہی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی رہنمائی کر رہی ہے. ائمہ اہل بیت کی زندگیوں میں بھی یہی پیغام ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک فرمان مصطفیٰ کے مطابق قرآن کا کوئی برابر کا وجود ہے جسے اہل بیت کہا جاتا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ وہ رہے گا حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے نبی سے وہ ملاقات کرے. تو ہمیں ہر زمانے میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ایک فرد ڈھونڈنا ہے. اب وہ 12,000 ہوتے، وہ 1200 ہوتے، وہ 12 ہو گئے. اللہ چاہتا تو 1200 کر دیتا، اللہ چاہتا تو 12,000 کر دیتا اہل بیت کے افراد کو، لیکن اللہ نے 12 پر روک دیا. کہیں تو رکنا تھا نا. یہ تو بحث ہی کیوں کر رہے ہو کہ 12 کیوں؟ بحث یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں. اب وہ 1200 کی صورت میں رہیں، 12,000 کی صورت میں رہیں، یا 12 کی صورت میں رہیں. جی اگر 12 پر اس نے روک دیا تو 12ویں کو ایسے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جب وہ چاہے گا اس کو ظاہر کر دے گا. وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل